رات 2 بجے ایک عجیب سا شور تھا۔ حماد رات 2 بجے غصے سے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اس کی اسے آواز دیتی رہ گئی تھی، حماد واپس آؤ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، میں کروں گی بات تمہارے باپ سے۔ حماد کسی کی بات سنے بغیر چلا گیا تھا۔ اسے غریب گھر کی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر باپ اس کا امیر ترین انسان تھا۔ وہ حماد کی شادی اپنے امیر دوست کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ رات 2 بجے وہ اپنے باپ سے لڑ پڑا تھا۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہوا انائزہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی انائزہ کے دروازے پر روک دی تھی۔ انائزہ حماد کی گاڑی اپنے دروازے پر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے حماد کسی قسم کا شور کرتا، انائزہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حماد، اس ٹائم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ٹائم دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ پلیز آپ چلے جائیں، آپ کوئی دیکھ لے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، تم چلو گی میرے ساتھ۔ حماد نے زبردستی ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انائزہ نے غصے میں تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ تھپڑ کھانے کے بعد اونچی آواز میں بولنے لگا تھا، تم میری ہو، بس میری۔ وہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ انائزہ نے دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے حماد پر غصہ بھی تھا اور ترس بھی آیا تھا۔ حماد کی اس حرکت کے بعد انائزہ کے والدین نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انائزہ نے ان کی بات مان لی تھی، اس کی آنچ مہندی تھی اور حماد کو معلوم تک نہ تھا کہ اس حرکت کے بعد انائزہ نے کیا کچھ برداشت کیا تھا۔ وہ مہندی کے جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ وہ آج اس دن والی حرکت کی معافی مانگنے آیا تھا، مگر انائزہ کو مہندی کے جوڑے میں دیکھ کر وہ رو پڑا تھا۔ اسے سارے وعدے یاد آ گئے تھے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ تو سچے دل سے محبت کرتا تھا۔ وہ کوئی اپنے باپ سے لڑ کر دوست کے گھر رہتا تھا۔ وہ تو ساری دولت عیش چھوڑ آیا تھا۔ اس نے انائزہ کے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ انائزہ نے اس کے لیے کیا کچھ برداشت کیا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے جا پہنچا تھا۔ سمندر کی لہروں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ آج یاد آ گیا تھا۔ وہ رو پڑا تھا۔ ادھر انائزہ پوری رات سو نہ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ صبح بارات تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ انائزہ تیار ہو کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حماد ہوتا تو اس کی نظر اتار لیتا۔ حماد رات بھر یہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ وہ انائزہ کو کیسے اپنا بنائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ انائزہ کو اٹھا کر لے آئے گا اور ایک دفعہ پھر غلط فیصلہ کرنے لگا تھا۔ وہ صبح اٹھا اور گھر جا کر تیار ہوا اور انائزہ کی شادی پر چلا گیا تھا۔ انائزہ کی شادی گھر پر ہی تھی۔ اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور تھوڑے سے پیسے دے کر دولہے کو گھر سے اٹھا دیا تھا۔ وہ کیسے بارات لے کر آ سکتا تھا؟ وہ حماد کی دلہن تھی۔ بارات کا بہت دیر تک انتظار کیا گیا، مگر بارات نہیں آئی تھی۔ انائزہ سخت پریشان تھی۔ اب حماد نے وہ کر دکھایا تھا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بول دیا تھا کہ وہ بارات لے کر آ جائیں، ورنہ وہ جان دے گا۔ اس کی والدین کے ہار گئے تھے۔ شادی پر ایک عجیب سا شور تھا کہ انائزہ کا دولہا بدل گیا ہے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ انائزہ تک یہ بات پہنچی تو وہ جان گئی تھی کہ حماد ہی ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ آج حماد کے علاوہ کوئی خوش نہ تھا۔ حماد اسے گھر لے آیا تھا اور خود وہ باہر نکل گیا تھا۔ انائزہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی رات کو کہاں گیا ہوگا؟ وہ انائزہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینے چلا گیا تھا، جو کہ بہت ضروری تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ تحفہ دیکھ کر انائزہ نے اپنی قسمت پر رقص کرنے لگی تھی۔
اب صبح کی اذان ہونے لگی۔ انائزہ صبح اٹھی اور نماز ادا کی۔ اس نے حماد کو بھی نماز پڑھائی تھی۔ حماد آج بہت خوش تھا کہ اسے ایک ایسی بیوی ملی ہے۔ پہلے پورے گھر میں انائزہ کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس کا اچھا پن تھا کہ وہ چپ کر جاتی تھی۔ اب وہ سب لوگ اس سے متاثر ہونے لگے تھے۔ انائزہ بہترین کھانا بناتی تھی۔ حماد کا باپ تو روز کہتا تھا کہ انائزہ کھانا بنائے۔ وہ نوکر کے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کر تھک گیا تھا۔ اب حماد آفس جانے لگا تھا۔ سب خوش تھے۔ حماد کی ماں کو اس کی پسند پر فخر تھا۔ حماد نے انائزہ کے گھر والوں کو ایک گھر لے دیا تھا۔ سب حماد کے رویے سے بہت خوش تھے۔ پھر ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے گھر آنے سے رونق آ گئی۔ وہ دونوں خوش تھے۔ گھر میں سکون تھا۔